بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ایرانی میڈیا نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تردید کر دی ہے، اور جس میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران امریکہ کو تحفہ دے رہا ہے اور کچھ ایسے جہاز آبنائے ہرمز میں سے گزر رہے ہیں جن کے اوپر پاکستانی جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ اس پہ پھر بعد میں اسحاق ڈار نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کا کوئی معاملہ ہوا ہے، جس کے بعد 20 ٹینکرز جو تیل سے لدے ہوئے ہیں ان کو اجازت ملے گی آبنائے ہرمز میں سے گزرنے کی۔ کچھ گزر گئے ہیں اور 2 ٹینکرز روزانہ گزریں گے۔ گراؤنڈ کے اوپر اس کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ ایران کی جانب سے جب تحفوں کی بات ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے امریکہ کو کچھ نہیں دیا۔ جو بڑے باخبر صحافتی ذرائع ہیں ایران میں، یا جو ایرانی میڈیا ہے جو ایران کی گورنمنٹ کو رپورٹ کرتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے ٹرمپ کو کسی قسم کا کوئی تحفہ نہیں دیا اور نہ ہی ان کا کوئی تحفہ دینے کا ارادہ ہے۔ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے جس کے لیے وہ جانا چاہتا ہے، یہ اب ایران نے کہا ہے۔ اب دوسرا ایک جو بڑا سوال ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا دعویٰ ہے کہ صرف پاکستانی جھنڈوں والے ٹینکرز آبنائے ہرمز میں سے گزر رہے ہیں اور اس کی اجازت ہے، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی آئل ٹینکر امریکہ کو تحفہ نہیں دیا گیا اور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس تو اپنا بہت آئل ہے، وینزویلا بھی اس کے پاس ہے، وہ یہاں سے ویسے بھی 1% آئل لے کر جاتا ہے، تو وہ اتنا اس کو چاہیے بھی نہیں۔ اب یہ جو ٹینکرز گزرے پھر یہ کس کے ہیں؟ اگر یہ امریکہ کو نہیں جا رہے اور پاکستان کو تحفے میں یہ بات ملی ہے یا یہ سہولت ملی ہے، تو پھر سکول پاکستان میں بند ہیں۔ ہمارے ملک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، حکومت جو ہے وہ یہ لاک ڈاؤن لگانے پہ تلی بیٹھی ہے۔ ہماری ہی کرکٹ لیگ جو ہے وہ بغیر تماشائیوں کے ہو رہی ہے۔ پھر پیٹرول کی قیمتیں بھی سب سے زیادہ ہم نے بڑھا دی ہیں۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ پورے خطے میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا کسی ملک میں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ کی سپلائی چل رہی ہے تو پھر آپ کو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو سارا کچھ آپ کر رہے ہیں۔ ایکچولی پاکستان کی سپلائی چل رہی ہے، یہ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے، اور اگر سپلائی چل رہی ہے تو یہ سارا کچھ نہ کریں، لیکن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ خسارے پورے کرتے ہیں جو ان کو بجٹ کے اندر ہیں۔ پاکستان کے اندر کاروبار زندگی تقریباً معطل ہے، لوگ سرمایہ کاری نہیں کر رہے، لوگ پیسہ لگا نہیں رہے۔ غربت پاکستان کے اندر لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی نئے اعداد و شمار آئے ہیں، اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جتنا پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا موجودہ سرکار نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر اپنے فائدے کے لیے، اب اس کو کور تو کرنا ہے۔ تو کور کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی رستہ بچتا ہے، گیس، پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں مہنگی کر دیں، اندھا دھند ٹیکسز لگا دیں، تنخواہ دار طبقے کے اوپر اس کی تنخواہ میں سے ٹیکس کاٹ لیں۔ تو یہی ان کے پاس ایک طریقہ ہے جس سے وہ 4 پیسے جمع کر کے اپنی حکومت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے سارا بوجھ پاکستانی شہریوں پر ہی ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو حمایت ہے ایران کی، ایک سروے آیا اس کے مطابق سب سے زیادہ جس ملک میں ایران کی حمایت ہے اس لڑائی کے دوران وہ پاکستان ہے، 82% حمایت پاکستان میں ہے۔ سعودی عرب میں بھی مخالفت سے زیادہ حمایت ہے۔ اسی طرح جو کینیا ہے، ترکی ہے، مصر ہے، باقی ممالک میں بھی کافی حمایت موجود ہے ایران کے لوگوں کی، یا ایران کی حکومت کی، یا ایران کی اس لڑائی میں اسرائیل کے مقابلے میں۔ لیکن پاکستان میں یہ حمایت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یعنی 82% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، باقی بیچ میں زیادہ وہ ہیں جو اس کے اوپر رائے نہیں دے رہے، اور بہت تھوڑے سے بالکل نہ ہونے کے برابر ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ تعداد تھوڑے بہت ایسے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ۔ کیا ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے اس کو کسی جانب سے تسلیم کیا جا رہا ہے؟ امریکہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اس کو کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہ سمجھا جائے پاکستان میں جو بات چیت ہو رہی ہے، یعنی امریکہ کا آفیشیل موقف الگ ہوگا۔ ایران نے اس کے اوپر کیا کہا یہ آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا۔ یہ فارن منسٹری کے جو ترجمان ہیں ایران کے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ امریکہ کی جو تجاویز ہیں جو ایران تک پہنچائی گئی ہیں، یا اس کے جو مطالبات ہیں 15 جو ایران تک پہنچائے گئے ہیں، وہ بڑے ایکسیسو ہیں اور ان ریزنیبل ہیں، غیر معقول قسم کے ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ایک اور جملہ بولا،
ایران از ناٹ انوالوڈ ان پاکستان لیڈ میٹنگز، کہ پاکستان جن میٹنگز کا یا جن اجلاسوں میں شرکت کر رہا ہے، جو چیزیں کر رہا ہے، ایران اس کے اندر انوالو نہیں ہے۔ یہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بیان دے کر معاملہ کافی کلیئر کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں ایک سوال کیا گیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے، تو جو ترجمان ہے انہوں نے اس کا جواب بھی دیا۔ یہ پوچھا گیا کہ اتنا پیسہ امریکہ لگا رہا ہے اس لڑائی کے اندر، یہ پیسہ کون ریکور کرے گا، کہاں سے ریکور ہوگا، آپ کس سے مانگیں گے؟ اربوں سے مانگیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، یہ پیسہ اربوں سے ڈونلڈ ٹرمپ مانگیں گے، یہ اخراجات جو جنگ کے اوپر ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، لڑائی جو ہے وہ اسرائیل کی ہے، یہ تو امریکہ کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ میں امریکہ اترا ہوا ہے۔ لڑائی اسرائیل کی ہے، لڑ اس وقت امریکہ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے عرب ممالک کا، اور جنگ کا خرچہ بھی عرب ہی اٹھائیں۔ کمال نہیں ہو گیا؟ ویسے یہ زبردست آئیڈیا نہیں ہے کہ عربوں کا ہی نقصان ہو، عربوں کی چیزیں تباہ ہوں، عربوں کا ہی کاروبار بند ہو، عربوں کے لیے اپنا حرمت بھی بند ہو، عربوں کے وہاں پہ جو ہے وہ مالی نقصان ہو بہت بڑے پیمانے پر، اور ان کے تحفظ کے لیے جو ان سے اربوں ڈالر لیے گئے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں، اور اینڈ میں جنگ کا خرچہ بھی عرب چکائیں، تو یہ تو بڑی نامناسب بات ہے۔ اور لڑائی کا جو بینیفیشری ہے وہ اسرائیل ہے، یعنی فائدہ تو اسی کو ہوگا نا اگر ایران سرنگوں ہو جاتا ہے اور کنٹرول میں آ جاتا ہے، جیسا کہ اب کچھ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقوام متحدہ کے ایک سفیر محمد صفا نے یہ کہتے ہوئے ریزائن کیا کہ اس کے پاس یہ انفارمیشن ہے، اور کچھ دیگر لوگ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ معلومات ہیں کہ دنیا بڑی خوفناک لڑائی کی طرف جانے والی ہے اگر آنے والے دنوں میں جلد یہ جنگ بندی نہ ہوئی تو اگر ایٹمی حملے والی بات سوچی گئی ہے یا کسی جگہ پہ ڈسکس کی گئی ہے جس کے اوپر اقوام متحدہ کے کان کھڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ انفارمیشن پہنچائی گئی کہ آپ اپنی تیاری کر لیں کہ ایٹمی دھماکے کے بعد آپ نے کس قسم کا رد عمل دینا اور کون کون سی چیزیں کہاں کہاں پہ مینیج کرنی ہے، جس پہ اس سفیر نے اقوام متحدہ سے ریزائن کیا اور اپنے آپ کو الگ کیا اس سارے معاملے سے، اور انسانیت کے لیے اس نے اپیل کی پوری دنیا سے کہ اس سلسلے کو روکا جائے، اس سے بچا جائے۔ دیکھیں، اگر یہ معاملہ یہاں تک چلا گیا ہے تو پوری دنیا خطرے میں ہے۔ دیکھیں، اگر ایک دفعہ یہ شروع ہو گیا نا، تو پہلے صرف امریکہ کے پاس ایٹم بم ہوتا تھا، اب دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پاس ہے۔ شمالی کوریا کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، انڈیا کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، برطانیہ کے پاس ہے، روس کے پاس ہے، چین کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، اور ممالک کے پاس ہے۔ تو اب ایٹم بم صرف اکیلا جو ہے وہ امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ اگر اس مرتبہ ایسا کچھ کیا گیا تو لڑائی بھڑک تو جائے گی، لیکن ختم کیسے ہوگی؟ امریکہ کے اتحادی جو ہیں وہ ایک ایک کر کے دور ہٹتے جا رہے ہیں، جو مین اتحادی ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ رہے۔ مثال کے طور پہ پہلے امریکہ نے کہا کہ فضائی حملوں میں ہمارے ساتھ چلو، نیٹو نے، اتحادیوں نے انکار کر دیا، وہ نہیں آئے۔ پھر امریکہ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے، ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آؤ اس کو کھلواتے ہیں، تو اتحادی پھر نہیں آئے۔ اور اب امریکہ نے جب زمینی لڑائی کا فیصلہ کیا، کوئی 50,000 سے زیادہ فوجی انہوں نے خلیجی ممالک میں پہنچا دیے۔ زیادہ تر فوجی جو ہے وہ اڈوں کی بجائے مختلف الگ الگ جگہوں پہ رکے ہوئے ہیں، کوئی ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی پرائیویٹ جگہوں پہ، کوئی دفاتر میں، تاکہ، اور ان کی نقل و حرکت کو خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ ایران ان کے اوپر اٹیک نہ کرے۔ تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں فوجی پہنچائے گئے ہیں خلیجی ممالک میں، تو اب امریکہ کی خواہش ہے کوئی زمینی کارروائی یا آپریشن کیا جائے۔ اگر وہ اس میں جاتے ہیں تو پھر انہیں اپنے اتحادیوں کی یاد آئے گی۔ تو برطانیہ نے پہلے ہی کہہ دیا جناب ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو امریکہ کے اتحادی امریکہ سے ناراض ہیں، حتیٰ کہ میں تقاریر سنتا رہتا ہوں یورپی یونین کے نمائندگان کی، جو یورپی ممالک ہیں وہ کس طرح تقریر کرتے ہیں۔ اسپین نے، بیلجیم نے، فرانس نے، جرمنی نے اڑا کے رکھ دیا امریکہ کے نقطہ نظر کو۔ وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ لڑائی ٹھیک ہے اور امریکہ نے ٹھیک کیا، وہ شدید مخالفت کر رہے ہیں امریکہ کی۔ بلکہ جرمنی کے اندر تو یہ مطالبہ بھی ہوا اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے کہ جناب امریکن فوجیوں کو نکالیں یہاں سے۔ اسپین نے اپنے اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا، کہ بالکل کوئی اڈا نہیں ہے، نہ فضائی حدود دیں گے، نہ کوئی اڈا دیں گے، جاؤ یہاں سے۔ تو امریکہ کے ساتھ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن آج سارے ممالک امریکہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے نا ایک پائپ لائن ہے جو فجیرہ کی طرف جاتی ہے، اس کو فجیرہ پائپ لائن کہتے ہیں۔ اب اس پائپ لائن کے ذریعے سے متبادل رستہ لیا جا رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرتے ہیں، پردی طرف سے تیل نکالیں گے۔ اس پائپ لائن پہ 2 جگہ حملہ ہوا ہے، یہ پائپ لائن آگ کی زد میں آ گئی ہے۔ تو اب اگر یہ ایران نے کیا ہے تو ایران تیل لے جانے کے دوسرے رستے بھی بند کر رہا ہے۔
دیکھیں نا، سمندر سے رستہ بند کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، پائپ لائن کو تباہ کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جب آپ کی پائپ لائن سینکڑوں کلومیٹر پہ جا رہی ہے تو آپ کہیں پہ بھی دھماکہ کر سکتے ہیں، میزائل یا ڈرون مار سکتے ہیں. تو پائپ لائن آپ اڑا دیں، اس کے بعد سپلائی بند ہو جائے گی فوری طور پہ. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر یہ ایران نے کیا ہے تو پتہ چل جائے گا، اور اگر کسی اور نے کیا ہے، کیونکہ کویت کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں، واٹر سیلینیشن پلانٹ کے اوپر حملہ ہوا. کویت اپنا پینے کا جو پانی ہے اس کا لگ بھگ 90% وہ حاصل کرتا ہے سمندر کے پانی کو صاف کر کے سیلینیشن پوائنٹ کے ذریعے سے. تو اس کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، اور اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ حملہ ایران نے نہیں کیا بلکہ اسرائیل نے کیا ہے. اور یہ دعویٰ بھی ایران کی جانب سے کیا گیا کہ ہم نے ایسا کوئی حملہ نہیں کیا ہے. ناظرین، عراقچی ڈاکٹر عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے عرب ممالک کے لیے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، خاص طور پہ سعودی عرب کے لیے. انہوں نے کہا جی کہ ایران بڑی عزت کرتا ہے سعودی عرب کی کنگڈم کی، ریاست سعودی عرب کی بہت عزت کرتا ہے ایران، اور انہیں بالکل اپنا بھائی سمجھتا ہے اس قوم کو. یہ ایران نے سٹیٹمنٹ دیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپریشنز کر رہے ہیں، وہ جو جارحانہ عمل لے کر یہاں پہ دشمن آئے ہیں، ہم ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ دشمن عربوں کے اور ایرانیوں کے مشترکہ دشمن ہیں، اور یہ ہمیں کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. یہ بھی انہوں نے کہا. اور آپ دیکھیے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ان کی فضائی طاقت کا کیا حال کیا. یہ کہتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کے نیچے فوٹو بھی لگا دیا جو امریکی طیارے تباہ کیے ہیں ایران نے یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کے سعودی عرب کے اندر. ساتھ عراقچی نے کہا جی دیکھیں، ہم بڑی عزت کرتے ہیں سعودی عرب کی، ہمیں بہت پیار ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہم صرف دشمنوں کو مار رہے ہیں جو ہمارے اور عربوں کے مشترکہ دشمن ہیں، یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے. اور ساتھ ہی انہوں نے اینڈ میں یہ تصویر لگائی اور یہ کہا کہ ہائی ٹائم ٹو ایجیکٹ یونائٹڈ اسٹیٹس فورسز، کہ یہ بہترین وقت ہے کہ یہاں سے امریکی افواج کو نکال دیا جائے خطے میں سے. یہ عراقچی نے ایک مطالبہ کیا ہے اور ایک پیغام دیا ہے. ناظرین، ایرانی ہیکرز نے اسرائیل کے کچھ CCTV کیمراز جو ہیں ان کو ہیک کر لیا تھا، اور ہیک کرنے کی جو وجہ سمجھ آ رہی ہے، یہ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر دی ہے، اور اسرائیل کے اندر سے سورسز کے حوالے سے انہوں نے یہ خبر دیتے ہوئے بتایا کہ ایران کے جو ہیکرز ہیں انہوں نے اسرائیل کے اندر تباہی کے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے وہاں کے کیمراز کو ہیک کیا. کیونکہ اسرائیل دیکھیں نا، چیزیں سامنے آنے نہیں دے رہا، وہ بتاتے ہی نہیں ہے. کوئی رپورٹ کرتا ہے اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو اسرائیلیوں کی پالیسی بہت سخت ہے، انہوں نے سینسرشپ لگائی ہوئی ہے کہ جنگ میں ہونے والے نقصانات، لاشیں، زخمی، وہ بالکل نہیں دکھانے. اس سے خوف پھیلتا ہے اسرائیل کے اندر. تو اب اسرائیل کے اندر نقصان کیسے دکھایا جائے؟ تو ایران نے وہاں پہ اپنے ہیکرز کے ذریعے سے کیمروں کو ہیک کیا، اور یہ 50 کے قریب سیکیورٹی کیمرے ہیک کیے گئے، جن کے ذریعے سے وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کے مطابق ایران نے وہ فوٹیج حاصل کی ہے جس میں اسرائیل میں ہونے والی تباہی کو دکھایا جا سکتا ہے. بلومبرگ کی ایک خبر ہے، یہ بھی امریکن میڈیا ہے، اور اس کی خبر کے مطابق ایران کی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس کے نفاذ کا بل منظور کر دیا ہے. یعنی اب قانونی اور آئینی طور پر ایران آبنائے ہرمز سے ٹیکس اکٹھا کر سکتا ہے. یعنی اب وہاں سے جو بحری جہاز یا ٹینکرز گزریں گے وہ ایران کی شرائط پہ گزریں گے، اور ایران وہاں سے ٹیکس بھی اکٹھا کرے گا. یہ اب ان کی پارلیمان نے باقاعدہ اس بل کی منظوری دے دی ہے. ناظرین، اس وقت ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. ایران کچھ ایسے میزائل استعمال کر رہا ہے جن میں بارود نہیں ہے، وہ تباہی نہیں پھیلاتے، اور نہ وہ کوئی بہت مہنگے ہیں، وہ بہت سستے میزائلز ہیں. اور ایران انہیں صرف اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ انٹرسیپٹرز کو ضائع کیا جائے. وہ عرب ممالک میں اسرائیل کے اندر بہت سارے ایسے میزائل استعمال کرتا ہے جن کے اندر کوئی بڑی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ تباہی نہیں پھیرتے، لیکن وہ ڈیکوائز کا کام کرتے ہیں. ان کا کام ہے وہ ہوا میں جاتے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہیں انٹرسیپٹرز کو کہ آؤ، آ کر ہمارے ساتھ ٹکراؤ. تو بڑے مہنگے انٹرسیپٹر جن کی قیمت جو ہے وہ $2 سے $4 ملین تک ہے، وہ بڑے مہنگے انٹرسیپٹرز ہیں. $20 سے $40 لاکھ کا ایک انٹرسیپٹر ہے. وہ جاتے ہیں 3-3 4-4 اڑ کے جا کر ان میزائلوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور ان میزائلوں کی نہ کوئی قیمت ہے نہ کوئی اوقات ہے، لیکن وہ مہنگے ترین انٹرسیپٹرز کو ضائع کر رہے ہیں. یہ ایران کی ایک حکمت عملی ہے لڑائی میں، جو ابھی حال ہی میں رپورٹ ہوئی ہے،
اور اس کے اوپر بھی جو دفاعی ماہرین ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ایران نے دنیا کا لڑنے کا طریقہ ہی تبدیل کر دیا. اس نے ساری لڑائی کو ڈرونز پہ اور میزائلوں پہ شفٹ کر دیا. اب پوری دنیا کو میزائل، انٹرسیپٹرز اور ڈرونز بنانے پڑیں گے، اور لڑائی کا جو پورا کا پورا میکینزم ہے، پوری سائنس ہے، وہ تبدیل ہو جائے گی ایران کی، امریکہ کی اور اسرائیل کی اس لڑائی کے بعد. امریکہ نے جو لڑائی لڑی ہے یہ پچھلی صدی والی لڑائی ہے. چائنا کے جو ماہرین ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ کے ہتھیار پرانے ہیں اور لڑنے کا طریقہ بھی پرانا ہے. دنیا آگے نکل گئی ہے، وہ اس صدی کی لڑائی کو سمجھا ہی نہیں ہے. آج تک امریکہ نے صرف اٹیک کیا ہے، واپس امریکہ کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. اب جب اٹیک واپس ہوا ہے تو امریکہ کو سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی میں پرانی وار سٹریٹجیز اب کام نہیں کرتی. ناظرین، امریکہ کی بات ہو رہی ہے تو رشیا نے بھی امریکہ کی مت توڑ دی ہے. امریکہ بہت ساری جگہوں سے مار کھا گیا ہے اس مرتبہ. امریکہ کا ایک روب ہوتا تھا، ایک دبدبہ ہوتا تھا، وہ اب نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ کیوبا ہماری جھولی میں آ کر گرے گا، ہم کیوبا کو مجبور کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایران سے فارغ ہو جاؤں تو کیوبا کو فتح کروں گا اور یہ میری قسمت میں لکھا ہے. لیکن کیوبا کے حالات اتنے برے ہو گئے امریکن پابندیوں کے بعد کہ ان کے اسپتالوں میں جنریٹر چلانے کے لیے بھی فیول موجود نہیں تھا اور وہاں پہ بچے مر رہے تھے. تو ایسے میں رشیا نے اپنا ایک تیل بردار جہاز روانہ کیا، بہت بڑا آئل ٹینکر. اس میں 1,00,000 ٹن را تیل تھا. وہ تیل انہوں نے روانہ کیا، اس کو اسکواڈ کیا، اس کو سمندر میں پہنچایا کیوبا کے قریب، اور پھر وہ امریکی پانیوں میں سے گزرتا ہوا کیوبا تک پہنچ گیا. اور اب وہ کیوبا میں لنگر انداز ہو کر وہاں پہ تیل اتار رہا ہے. یہ امریکہ کی مت توڑ دی. رشیا ڈنکے کی چوٹ کے اوپر وہاں پہ گھس کر اور کیوبا کو تیل پہنچا رہا ہے انسانیت کے ناطے. تو آج رشیا، چائنا یا یورپ وہ امریکہ کو ویسے نہیں دیکھتے، حتیٰ کہ ایران بھی ویسے نہیں دیکھتا جیسا سب پہلے دیکھتے تھے. اور یہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کر کے وہ غلطی کر دی، اور خاص طور پہ اس میں آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کر کے وہ غلطی کر دی کہ ایک پوری قوم ان کے گلے پڑ گئی اور اب وہ گلے سے اترتی نہیں ہے، وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ناظرین، پاکستان کے اندر سے ایک افسوسناک خبر ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور میں بات کروں. رباب، یہ ایک نہتی معصوم لڑکی، اس کے والد کو، چچا کو، دادا کو قتل کیا تھا وڈیروں نے، بہت طاقتور لوگوں نے. پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز بھی رہے ہیں، وہ اچھے تگڑے لوگ ہیں وہاں پہ سندھ کے. انہوں نے قتل کیا تھا ذاتی اناد کے اوپر. یہ لڑکی 8 سال تک مقدمات لڑتی رہی، ننگے پیر عدالتوں میں آتی رہی. اس لڑکی کا امتحان نہیں تھا، یہ امتحان تھا پاکستان کی عدلیہ کا. ایک دن یہ چیف جسٹس کی گاڑی کے آگے بھی آئی، ثاقب نثار. انہوں نے یقین دلایا کہ 2 مہینے میں انصاف ہوگا، نہیں ہوا. پھر یہ کہا گیا دہشت گردی کا مقدمہ ہے، 3 مہینے کے اندر ہر حال میں انصاف ہونا چاہیے، نہیں ہوا. پھر دہشت گردی کی عدالت نے کہا دہشت گردی تو ہوئی نہیں، دوسری عدالت میں چلا گیا معاملہ. یہ نظام انصاف کا ایک امتحان تھا جس میں پاکستان کا نظام انصاف فیل ہو گیا. یہ لڑکی مقدمات لڑتی رہی، ننگے پیر عدالتوں میں آتی رہی، کبھی کہیں احتجاج کرتی تھی، کبھی کہیں بات کرتی تھی. اس نے تمام دروازے کٹکھٹائے، لیکن عدالت نے ملزمان کو باعزت بری کر دیا. یہ اتنا نہیں ہے، بلکہ وہ ملزمان دندناتے ہوئے اپنے علاقے میں داخل ہوئے اور بے شمار انہوں نے ہوائی فائرنگ کی. ان کے لوگوں نے، انہوں نے سیلیبریٹ کیا اور فائرنگ کے ساتھ سیلیبریٹ کیا. بلاول کا سندھ ایسا ہے، سرداری کا سندھ ایسا ہے کہ ایک معصوم نہتی لڑکی انصاف لینے کی کوشش میں دربدر ہوگی. آج بے نظیر زندہ ہوتی نا تو وہ دیکھتی کہ کیسے انصاف نہیں ملتا. بے نظیر کے اندر انسانیت باقی تھی، ایسا لگتا تھا. بے نظیر بھٹو جو ہے وہ خواتین کے معاملات میں کافی حساس تھیں، لیکن یہ زرداری رجیم بالکل ایسا نہیں سوچتا. ورنہ اس طرح دندناتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، پھول پھینکتے ہوئے، فائرنگ کرتے ہوئے یہ ملزمان کبھی اپنے علاقے میں واپس داخل نہ ہوتے. بہرحال ابھی اور عدالتیں بھی پڑھی ہیں، دیکھتے ہیں اپیل کے اندر کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.